حدیث میں ہے کہ سورۃ المائدہ جو ہے یہ اپنے مردوں کو سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے، اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منافقوں نے جو آپ کے اوپر جھوٹی تہمت جو لگائی اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر اس میں اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ پھر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ تو آج سورہ نور کا آغاز ہے۔ تو آیت نمبر 1 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل کی۔ سورۃ انزلناہا، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی، وفرضناہا، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس پہ واضح آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کے معنی، اس کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ سورہ نور کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور سورہ نور میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ تو حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو اب یہ حدیث میں ہے کہ سورۃ المائدہ جو ہے یہ اپنے مردوں کو سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اور حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس وقت حج کر رہے تھے۔ تو ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے۔ تو میرا ساتھی جو ہے وہ کہنے لگا، اے اللہ، تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ یہ شخص یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اس کلام کو اگر ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو سورہ نور کے جو مضامین ہیں، اصل میں اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پردہ، پھر شرم و حیا اور عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر۔ تو اس کی ابتدا ہی میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے، اور مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے جو ہے وہ نکاح کو حرام کیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے، البتہ بعد میں جو زانیہ عورت سے نکاح کی جو حرمت ہے
وہ منسوخ کر دی گئی اور جو مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ تو پاک دامن عورتوں پر جو زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہوں سے اسے ثابت نہ کر سکے، اس کی شرعی سزا کو بیان کیا گیا ہے اس صورت کے اندر۔ پھر لعان کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے منافقوں نے جو آپ کے اوپر جھوٹی تہمت جو لگائی اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور جو مرد اور عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھے انہیں 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں پھر چند مسلمانوں کے اوپر پھر عتاب بھی کیا گیا۔ پھر اس صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر اس میں اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں۔ جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ پھر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ اور کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے۔ پھر اللہ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹ پلٹ کر واپس آنے، جس طرح دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن، اللہ کے وجود کے اوپر ان سے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ یا بارش نازل کرنے پر، جیسے کہ پہلے بھی قرآن کریم میں ہم بے شمار جگہ کے اوپر پڑھ آئے کہ زمین اور آسمان اور بارش اور ان چیزوں سے جن سے پھر پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، اور پھر پرندوں کا پرواز کرنا، اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر دلائل بیان کیے گئے ہیں جو ان سے اس صورت کے اندر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے آداب بیان کیے گئے ہیں اسی صورت کے اندر۔ تو وہ یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ہم اس کے تفسیر میں آگے آگے چلتے چلے جائیں گے، ایک ایک کر کر سب چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ تو آج جو اس کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی، یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے اوپر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ انزال کا معنی ہے کسی چیز کو اتارنا، کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف بھیجنا، اور اس سے بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی ایک جانب میں ہونا لازم آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس طرف ہے، اس طرف سے اس صورت کو نازل کیا گیا جو ان سے اگر کوئی اعتراض کرے تو حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جہاد سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے۔ تو اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس صورت کو لوح محفوظ سے حفظ کر لیا، اور پھر اس کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو چونکہ جبریل علیہ السلام نے یہ صورت اللہ کے حکم سے نازل کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی۔ یعنی یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی، تو اس کے یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے اس صورت کو لوح محفوظ کے اوپر سے حفظ کر لیا، اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کیا۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے نازل کی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی۔ اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا میں مختلف احکام اور حدود کو بیان فرمایا، مختلف احکام اور حدود کو بیان فرمایا جن سے، اور صورت کے آخر میں توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ اب احکام اور حدود میں ان کا تو بندوں کو پہلے علم نہیں تھا، وہ تو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے اور بیان فرمائے، تو ہمیں ان احکامات کا پتہ چلا جن سے۔ تو بندوں کو احکام کا اور حدود کا تو پہلے بندوں کو علم نہیں تھا، وہ تو جیسے جیسے نازل ہوتے گئے ہمیں پتہ چلتے چلے گئے۔ لیکن توحید، اللہ کی وحدانیت اور اس کے وجود کے دلائل، یہ تو زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے، زمین و آسمان۔ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر ہر شخص صاحب نشان تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنی نشانیاں موجود ہیں زمین و آسمان میں، اللہ نے کہیں پر سمندروں کی، دریاؤں کی، کشتیوں کی، رات کے اندھیرے کی، دن کے اجالے کی، درختوں کی، راستوں کی، پہاڑوں کی، اور جانوروں کی، اونٹوں کی، گھوڑوں کی، چوپایوں کی، اور اللہ نے کس کس چیز کی مثالیں جو پیچھے آپ درس قرآن میں سن آئی ہیں، بے شمار دروس میں ان کا ذکر، ان سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت کے اوپر استدلال کیے اور دلائل دیے جن سے۔ تو اب یہاں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احکام اور حدود تو بندوں کو پہلے معلوم نہیں تھے، تو وہ پھر نازل فرمائے گئے کہ یہ وہ صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، یعنی احکام اور جو حدود تھیں وہ بھی ہم نے نازل فرمائی، وگرنہ جو اس کے وجود اور وحدانیت کے اوپر جو دلائل ہیں وہ تو زمین و آسمان کے چپے چپے میں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر ہر شخص اس تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔